انڈیا سمیت کوئی 1 درجن سے زیادہ ایسے ممالک ہیں کہ ان کا یہ جو بیلٹ پیپر ہے نا، اس کے اوپر کسی بھی حلقے سے جو لوگ ہوتے ہیں، امیدوار ہوتے ہیں، ان کا نام ہوتا ہے، اس کے بعد نیچے سب سے لاسٹ پہ ہوتا ہے نوٹا، نن آف دا ابو۔ ووٹر کے پاس یہ ایک آپشن موجود ہوتا ہے کہ وہ اس نوٹا کے اوپر ٹک کرے کہ یہ جو جتنے بھی کینڈیڈیٹ مجھے مختلف پارٹیز نے دیے ہیں، ان میں سے مجھے کوئی بھی پسند نہیں ہے، لہٰذا میں ان کو سب کو ریجیکٹ کرتا ہوں۔ جو انڈیا کے اندر پچھلے دنوں میں دیکھ رہا ہے ایک اسیسمنٹ آئی کو 1.9 کروڑ کے قریب لوگوں نے وہ آپشن بھی اپنایا ہے۔ آپ کے سامنے این ڈی ٹی وی کی ایک سٹوری ہے، 1.29 کروڑ ووٹس ہیو بین کاسٹ فار نوٹا ان لاسٹ 5 ایئرس۔ یہ ان کے جو وہاں پہ ایک پول رائٹس باڈی ہے، اس نے یہ سارے کا سارا ایکسپلین کیا۔ اب یہ ہم نے بہت بحث کر لی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں واٹر صاحب، میں پچھلے 99-2000 سے آن ورڈ میں نے کوئی 5 اسمبلیاں کور کی ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کور کی ہے، میں نے 5 پرائم منسٹر کے آفیسز کور کیے ہیں۔ کافی حد تک آپ کا آرگومنٹ بڑا جائز ہے کہ وہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے وہ کرا کے وہ ایک متنجن بنایا جاتا ہے، وہ نہیں چلتا، پھر 3-4 سال کے بعد نئی ڈش تیار کرنے کی کوشش لگتے ہیں، اور عوام جو ہے وہ بیچارے پستے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی نئی چیز جو ہے نیا پن نہیں مل رہا۔ حل ظاہر ہے، اب حل کی بات کرتے ہیں بیسڈ آن یور ایکسپیرینس، کہ اب جو ہے موجودہ اگر حالات کو سامنے رکھیں، ایک تو آپ نے بھی کہہ دیا کہ جی بڑے میاں صاحب ہی آ رہے ہیں۔ بڑے میاں صاحب کی حکومتیں، میں نے ان کا پرائم منسٹر آفس بھی دیکھا ہے، ان کی حکومت بھی دیکھی ہے، اور جس انداز سے وہ حکومت کرتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں۔ حل کیا ہے؟ کیسے ہم آگے بڑھیں گے؟ کس انداز سے یہ جو نوٹا والی آپشن ہے کہ لوگوں کو آپشن دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ریجیکٹ کرتے ہیں یہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں، اور اس کے بعد پھر لیٹس گیو ڈفرنٹ آپشن۔ امن صاحب، اس کے لیے آپ کو سسٹم چاہیے۔ سسٹم تو کولیپس کر گیا، ہمارے ملک میں سسٹم کا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بحث۔ میں آپ کہہ رہا ہوں اس ملک کے اندر مردے، یہ تو وہ ہیں جو زندہ لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا ہمیں یہ آدمی پسند نہیں ہے، ہم نہیں دیں گے ووٹ۔ بھائی یہاں مردے کا ووٹ ڈل رہا ہے، اس ملک میں مردے کا ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ جیتتے ہیں، اس کا فیصلہ 3 الیکشن کے بعد آتا ہے۔ نمبر 1 تو ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے، سسٹم ان پلیس ہونا چاہیے۔ نمبر 2 یہ کہ انٹرپرینورشپ جو ہے، انٹرپرینورشپ کیا ہوتی ہے؟ آپ ایک 5 لاکھ کو چلاتے ہیں، اس کو کامیابی سے چلاتے ہیں۔ سب جو سیاستدان ہیں ان کے بزنسز فلرش کرتے ہیں، لیکن ان کی گورنمنٹ فلرش نہیں کرتی۔ کیوں؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ آپ فیکٹری چلاتے ہیں، کسی کی اسٹیل مل ہے، کسی شوگر مل ہے، فلانا، سب ٹاپ ریٹڈ ہے۔ جو عوام کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، جس کی ووٹ کی بھیک مانگتے ہیں، بھائی مجھے ووٹ دے دو یار، میں تمہیں روٹی کپڑا مکان دوں گا، چینی دوں گا، دودھ دوں گا، آٹا دوں گا، سب کچھ دوں گا، یونیورسٹی دوں گا، وہ سب کی فیکٹریاں تو سیاستدان کے پاس خود ہیں، سب چیزوں کا مالک وہ خود ہے۔ وہ 100 کی چیز 500 بیچتا ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، صحیح بات ہے۔ تو جب آپ کی سچویشن یہ ہوگی، جب تک عوام کھڑی نہیں ہوگی، عدالتی نظام کھڑا نہیں ہوگا، عدالتی نظام صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دینے سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھے کہ جو دینے والا ہے وہ خود صادق اور امین ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس پہ مبینہ الزامات ہیں، وہ الزامات سے نکلے باہر، پھر کرے۔ دیکھیں نا، ہم تو سیاستدانوں کی تھک سکن ہے، کوئی بات ہو گئی، اونچی آواز ہو گئی تو آپ کو بلا لیا، آپ کے خاندان سے لے کے سب کو کامنٹس میں اڑا دیا، ٹھیک ہے، ہیوملیٹ کیا۔ لیکن آپ کے اوپر اگر الزامات ہیں تو آپ کیسے صادق امین کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں؟ آپ خود صادق امین نہیں ہیں، آپ بتائیں آپ کا کہاں سے کون سی چیز ہے۔ اسی طریقے سے اگر آج فیض آباد دھرنے کی بات ہو رہی ہے، ابو دا لا کوئی چیز نہیں ہے، بہت اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے، بٹ انسٹیٹیوٹ اس کو پروب کرے گا، انسٹیٹیوٹ اس کی سزا متعین کرے گا اگر ہے، اور انسٹیٹیوٹ ہی اس کو آزاد کر سکتا ہے۔ یہ پیرامیٹرز ہمارے بڑے کلیئر ہونے چاہیے گورنمنٹ صاحب۔ اور میں آپ کو آخری کام کم رہ گیا کہ حل اس ملک کے اندر ہے، یہ سونا اگلنے والا ملک ہے، ٹھیک ہے۔ پراپرٹیز کا دبئی آپ سے 50 سال پیچھے تھا، آج 100 سال آگے ہو گیا۔ کیسے ہو گیا؟ انفراسٹرکچر انہوں نے دیا۔ آج آپ انٹرنیشنل بائرز کو لے آئے، لوگ پراپرٹی ہیں، آپ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 450 ایکٹیویٹیز ہے ایک پراپرٹی کے پروجیکٹ کے اندر، 450 انڈسٹریاں آپ کی اس کا چلتی ہیں، مائنز اینڈ منرلز آپ کے پاس کھڑا ہے، ریکوٹیک آپ کے پاس کھڑا ہے۔ ٹائم تھوڑا ہے، ہاں جی پلیز۔ میں تو ایک بات یہ کہنا چاہ رہا تھا، میں پہلے بھی فیصل واڈر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا یہ عزم ہے کہ اس مرتبہ جو الیکشن ہوں گے، ماضی میں جو ہوا وہ گزر چکا ہے، اس مرتبہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، اور یہ یقینی بات بنائیں گے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت جو لیڈرز ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے اصل میں بہت سے لوگوں کو اس ٹائم پرابلم ہے کہ نواز شریف دوبارہ چوتھی مرتبہ کیوں پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے تو نواز شریف صاحب کو اپنی طرف سے سیاسی قبر میں اتار چکے تھے، لیکن وہ سیاسی قبر میں جانے کے بجائے وہ واپس آ رہے ہیں اور ملک کے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ ہم بالکل تیار ہیں۔ صاحب ایک کامنٹ کر دوں، ابھی آپ کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا سوال ہے، جیسے پاکستان کی الجھن ختم ہو جائے گی اگر تو نااہل نواز شریف صاحب کو عدالتی نظام اہل کر دیتا ہے، تو دین وی شوڈ نو واٹس گوئنگ آن۔